دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ نہیں پڑھتی بہت جلد اس کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اصلیت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے؟ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ پاک بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ تمہارا بہت سارا دکھ صرف تمہارا ہی انتخاب ہے۔ شیر سے پنجہ آزمائی کرنا اور تلوار پر مکہ مارنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ اگر تم تنہا ہو اور وقت کے دل شکن لمحات تمہارے دل کے محسوسات کو پامال کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تم اس دنیا میں اکیلے آئے تھے، اکیلے ہی جاؤ گے۔ جب قدرت نے تمہیں اکیلا ہی تخلیق کیا ہے تو پھر تنہائی سے کیوں گھبراتے ہو؟ سارے غموں اور خوشیوں کو بھلا دینے والا ایک بول، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے اور تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ بعض اوقات کوئی شکست ایسی بھی ہوتی ہے جس کے دامن میں فتح سے زیادہ کامیابیاں ہوتی ہیں۔ سربراہی یا غلامی طاقت کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں، یہ آپ کی ذہنی صلاحیت پہ منحصر ہوتا ہے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی حماقت۔ جسے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ان بے وقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے میری ماں نے بس ایک بات سمجھائی ہے، بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کرتے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلے کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ مسکرائیے اور اچھا سوچئے، کیونکہ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو،
اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ عورت جب نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ جب زندگی میں ہمیں دھکے لگتے ہیں لوگوں کے رویوں سے تو اس وقت ہماری اصلیت ہی چھلکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کو دھکا لگا تو کیا چھلکا؟ صبر، خاموشی، انسانیت یا غصہ، کڑواہٹ، جنون، حسد، نفرت، حقارت؟ چن لیجئے کہ ہمیں اپنے کردار کو کس چیز سے بھرنا ہے۔ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ جو چیز تمہیں نہیں ملی ہے اس کا افسوس نہ کرو، اور جو نعمت اس نے تمہیں عطا کی ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی بھی خود پسند اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ کر آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ کوئی آپ کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا آپ اسے اختیار دیتے ہیں۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے دماغ اور ذہن سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں ہوگے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، ہر رشتہ ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ چپ سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ مرد کو عورت کے کردار کی کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یقین کر لینا، مگر کسی کی فطرت بدل گئی ہے اس کا یقین کبھی مت کرنا۔ عادات بدل سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بڑا حسین موقع دیتی ہیں خدا سے ملنے کا۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی دونوں لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نرمی سے محروم ہے وہ نیکی سے بھی محروم ہے۔ ایک سیب گرا اور قانون کشش دنیا میں دریافت ہوا، مگر افسوس کہ ہزاروں اجسام گرے اور انسان کبھی انسانیت دریافت نہ کر سکا۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔
کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دے دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔